رات کے کھانے کے برتن صاف کرتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے حمزہ کے آنے سے پہلے ہی سونا تھا۔ اگر اماں جاگ رہی ہوتی تو پھر سے حمزہ اس کام کی ضد کرتے جو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ ابھی میں برآمدے سے گزرنے ہی والی تھی کہ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو اب کمرے کی کھڑکی سے مجھے جاتا دیکھ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ان کے بلاتے ہی میں وجہ سمجھ گئی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آخر صبح سے مصروف ہونے کا بہانہ کر کے میں اسی چیز سے تو بچنا چاہ رہی تھی، کیونکہ صبح سویرے ہی میری ساس نے میرے اتارے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تھے اور اس پر لگے نشانات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا، ورنہ روزانہ تو میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی، کپڑے اتار کر فوراً دھو دیتی تھی، مگر آج صبح میری آنکھ نہ کھلی اور ساس کے جگانے پر جب میں اٹھی تو کپڑوں کو ہاتھ لگایا جو ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ہڑبڑا میں اٹھتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور ایسے جتانے لگی جیسے بہت سردی لگ رہی ہو، مگر میری ساس کی تیز نظروں سے میں بچ نہ سکی۔ میں نے جیسے ہی کپڑے اتار رکھے اور صرف لینے گئی تو انہوں نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے سارا دن ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ کی، مگر اب رات کو انہوں نے بلا ہی لیا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی، وہ مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس گئی۔ جیسے ہی میرے ساس بولنے لگی، دروازہ بجا اور حمزہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے دروازہ کھولا تو حمزہ ہماری طرف لپکے اور مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں حمزہ کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ساس کو سب بتا دیا یا نہیں۔ میرے انکار پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور میرے کندھے پر تھپکی دینے لگے۔ تبھی وہ مشکل گھڑی بھی آ گئی جو میں دعا کرتی تھی کہ رات میں نہ آئے۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی تھیلی سے بوتل نکالی جس میں وہی کالا پانی تھا جو روز کچھ راتوں سے لے کے آتے تھے۔ مجھے بوتل تھما کر انہوں نے آنکھ کے اشارے کیا جسے میں فوراً سمجھ گئی۔ حمزہ اب آدمی تھے، سبھی گھر والے ان سے ڈرتے تھے۔ وہاں میری کیا مجال کہ میں کچھ کہتی۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے ایسا برتاؤ کیا کہ میں ان کے آگے آواز تک نہ نکال پاتی تھی۔ میں نے وہ بوتل بستر کے سائڈ پر رکھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں حمزہ آئے اور وہ کالے پانی کی بوتل کھول کر میرے ایک سائڈ پر گرانے لگے۔ جیسے جیسے وہ کالا پانی میرے حصوں کو چھو رہا تھا میں بیزاری سے دانت پونچھ رہی تھی، مگر آج اچانک سے حمزہ پانی ڈالتے ڈالتے رک گئے اور غور سے بستر کو دیکھنے لگے جہاں پانی گر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی اور پریشانی سے مجھے پسینے آنے لگے کہ کہیں حمزہ کی نظر اس چیز پر تو نہیں پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوچتی پانی حمزہ نے بوتل ایک طرف پھینکی اور مجھے دبوچ لیا۔ ان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ میرا سر چکرانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا نام صفا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اماں ابا کے بیک وقت فوت ہونے کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی تایا ابا کے گھر رہنے لگ گئے۔ جیسے جیسے ہوش سنبھالا، تائی کا رویہ میرے ساتھ غیروں جیسا ہوتا گیا۔ تایا پولیس میں سپاہی تھے، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے، اس لیے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر کس طرح رہ رہے ہیں۔ تائی مجھ سے روز گھر کے کام کراتی اور بچا ہوا کھانا ہم بہن بھائیوں کو دیتی۔ میں دل ہی دل میں کرتی رہتی، لیکن یہ ہمارے نصیب تھے۔ میرا بھائی ان سب باتوں سے بے نیاز سارا دن باہر گلی محلوں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا، خود بھی مصروف رہتا کہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ چاچا ایک طرف ان کی بیٹیاں مہربانیوں کی طرح رہتی ہیں، وہیں مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کوئی خاص بھی نہیں تھی، میرا بچپن ہی
نقش اور خوبصورت ہوتا تھا۔ جو کہ ان کی بیٹی تھوڑی پیلے رنگ کی تھی، اس لیے تائی شروع سے ہی مجھ سے خار کھانے لگی۔ جہاں تائی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، ہر وقت موجود رہتی، وہیں ان کے بیٹے میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ ماں باپ کی عدم موجودگی اور تائی کے ایسے رویے نے مجھے کئی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور جب تائی کے درمیان بیٹے کے توجہ میں نے اپنی طرف دیکھی تو میں نے سوچ لیا کہ ان سے بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت میں اب اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تھی، جہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے گئی، میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، جسے دیکھ کر تائی اور اس کی بیٹی اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب ان کے بیٹے نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ طیش میں آ گئی، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں ان کے بیٹے کو پنسا رہی ہوں۔ وہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرے زخم دیکھنے لائق تھے۔ اگلے روز تایا ابا آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں چپ رہی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں چاہے جو مرضی کہہ لیتی، وہ مانتے نہیں، چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا گھر کا ماحول خراب ہو۔ مگر میرا چھوٹا بھائی جو اس واقعے کے بعد کافی سہما ہوا تھا، اس نے تایا ابا کو سب بتا دیا۔ یہ سن کر انہوں نے تائی کی خوب خبر لی کہ یہ 3 بچوں پر ایسا ظلم کر رہی ہے۔ نہ جانے کیسے بھائی اور کتنی محبت اتنے سالوں بعد ان کے دل میں جاگ گئی تھی کہ میرے لیے وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تایا ابا نے انہیں خوب مارا، گھر سے نکلنے کا کہا، مگر میرے بچوں کے سمجھانے بجھانے پر معاملات ٹھنڈے ہوئے۔ ان سب میں چونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی سب میرے خلاف ہو گئے۔ تائی جن کی عزت نفس پر بات آ گئی تھی، وہ منہ سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ آخر انہیں راستہ مل ہی گیا جب ایک جاننے والی نے میری شادی کروا دینے کا مشورہ دیا۔ بس اس کے بعد تو وہ اس مہم پر جھک گئی۔ میرے کئی رشتے آئے تھے، مگر وہ ہر کسی کو انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جن کے آتے ہی تائی خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی اور چٹ پٹ ہاں بھی کر دی۔ میں ان کی اتنی خوشی دیکھ کے تھوڑی ٹھٹک گئی۔ وہ اتنی خوش میرے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ مگر انہوں نے شادی کی تیاریاں پکڑی، مجھے رخصت کرنے کی ٹھان لی۔ سب گلے شکوے بھلا کر ان کا احترام کرنے لگے۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے رخصت کرنے کے بعد میرے بھائی کو خالہ کے پاس کراچی بھیج دیا گیا اور مجھے رخصت کر کے بکھر بھیج دیا گیا۔ اس طرح جہاں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے دور، وہیں میری زندگی میں کہیں نہیں تبدیلی آئی۔ شادی کے وقت میری عمر لگ بھگ 18-19 برس تھی، اور میری خوبصورتی کی بدولت میرے سسرال میں کافی پروٹوکول ملا۔ میرے شوہر کا نام حمزہ تھا، جنہوں نے شادی کے پہلے دن ہی خود کو خوش قسمت تصور کر لیا تھا۔ میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا۔ شروع میں میری نئی نویلی دلہن والے سارے ارمان پورے کر لیے۔ حمزہ اور میرا رشتہ کافی مضبوط ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے حمزہ میں عجیب قسم کا بدلاؤ نظر آیا، جس کی باتوں میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ حمزہ اکثر رات کو باہر چلے جاتے تھے اور پھر واپس ہی نہ آتے۔ ایک دن میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ میری ساس کے کمرے کے قریب اسٹور روم میں چلے گئے۔ میں صحن میں بنے واش روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور سوراخوں سے اسٹور کے دروازے پر نظر رکھنے لگی، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی حمزہ وہاں سے واپس نہ آئے۔ چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، میں جاگ کے دوبارہ لیٹ گئی۔ میرے کمرے میں جانے کے 10 منٹ بعد حمزہ واپس آ گئے اور لیٹ گئے۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اسٹور کا رخ کیا اور کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے اسٹور کی اچھے سے تلاشی لے لی، مگر مجھے کچھ بھی نہ ملا وہاں۔ مگر بات صرف یہیں تک نہ رکی، میرے اور حمزہ کے درمیان واضح اختلاف آنا شروع ہو گئے۔ میں ان پر شک کرتی، مگر ایک دن میں نے ان کا اتنا ڈرانا روپ دیکھا کہ اس کے بعد میری ہمت ہی نہ ہوئی ان کے سامنے کچھ کہنے کی۔
شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی زبان درازی پسند نہیں کرتے، مگر ان کی وہ بات تب میں نے انسنی کر دی۔ اب جب ان کے ساتھ رہتی تو ان کی مشکوک حرکتوں سے میں کافی تنگ تھی، تو میں انہیں دو ٹوک جواب دینے لگی۔ اسی دوران ایک دن وہ رات کے گھر لیٹ آئے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، جس میں سے انہوں نے ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھائی، جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ پانی میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، انہوں نے وہ کالے رنگ کا پانی مجھ پر یوں ڈالنا شروع کر دیا، جس میں سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ اور چونکہ سردیاں تھیں، مگر حمزہ بنا اس بات کا لحاظ کیے پانی مجھ پر انڈیلتے رہے۔ بوتل کا سارا پانی ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب بنا آواز نکالے سو جانا۔ میں نے پہلے تو منع کیا، مگر ان کے غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ساری رات بیٹھنے سے کانپتی رہی، بدبو سے مجھے الجھن ہوتی رہی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نہا کر کپڑے دھو کر لٹکا آئی، مگر حمزہ نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روز اس کالے پانی سے بستر گیلا کر دیتے تھے اور مجھے اس پر سونے کو کہتے۔ اس دوران وہ مجھے بالکل خاموش رہنے کی تلقین کرتے، مگر اس دن جب وہ یہ کرنے لگے تو ان کی نظر پلاسٹک شیٹ پر پڑ گئی، جو میں ان کے آنے سے پہلے ہی بچھا دی تھی، تاکہ پانی سے بستر زیادہ گیلا نہ ہو اور میں سکون سے رات بھر سو سکوں۔ پچھلے 2 دن سے میں یہی کر رہی تھی۔ بستر کی چادر کے نیچے وہ شیٹ بچھا دیتی، حمزہ کے سوتے ہی وہ نکال دیتی۔ انہوں نے مجھ پر بستر پر گیلا رکھا اور سمجھوتے، مگر حمزہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور پھر سب سر پکڑ گئے مرزا کمرے کونے میں بیٹھے خود کو تھپڑ مارنے لگے اور رونے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ حمزہ کا یہ روپ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس گئی اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سارے گھر والے موجود تھے۔ گھر والے وہاں اور حمزہ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں سب کو کھڑی پریشان سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری جیٹھ نے حمزہ کو کوئی دوائی دے کر سلا دیا اور پھر سب کی توجہ کا مرکز میں بن گئی۔ میں آنا فانا سارا واقعہ بتا دیا، مگر اس کے اگلے ہی لمحے ہونے والا انکشاف دل دہلا دینے والا تھا۔ حمزہ کو دماغی مسائل تھے، پر یہ بات سب نے چھپائی مجھ سے، اور وقت کے ساتھ ان کے سر اتنے بڑھ گئے تھے کہ کبھی کبھی وہ عجیب حرکتیں کرتے تھے، اور وہ حرکتیں کیسی تھیں یہ میں دیکھ چکی تھی۔ جب وہ مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے عرصے سے اس پاگل آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں جو مجھے کسی بھی وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ آخر مجھے اس بات سے کیسے لا علم رکھا جا سکتا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کیوں تائی اماں اتنی خوش تھی۔ میں نے ساری حقیقت معلوم کی تھی اور مجھے اس جہنم میں انہوں نے ہی اس لیے ڈالا تھا۔ خیر، میری حالت دیکھ کر سب نے مجھے بہت سمجھایا اور حمزہ کا علاج کا بھی کہا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، واپس جانے کے سارے راستے بند تھے، تو صبر کر کے اب ایسے نصیب میں لکھے کو نبھاتی تھی۔ میرے اور حمزہ کے درمیان معاملات ویسے ہی تھے، مگر اب میں کافی محتاط ہو گئی۔ حمزہ کی حالت بھی جان گئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے ساتھ مجھے ان کی اس حالت کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی۔ اب میں امید سے ہوں اور ساری احتیاطی تدابیر لا رہی ہوں تاکہ حمزہ کے مسائل کی وجہ سے ہمارے بچے کی صحت متاثر نہ ہو۔ بس اللہ کے بھروسے اپنی زندگی بہتر کرنے کی ہمہ کوشش میں دن رات گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔